बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم۔ میں تمہیں اس دنیا سے ہوشیار کر رہا ہوں کہ یہ کوچ کی جگہ ہے، آبودانے کی منزل نہیں ہے۔ یہ اپنے دھوکے ہی سے آراستہ ہو گئی ہے اور اپنی آرائش ہی سے دھوکہ دیتی ہے۔ اس کا گھر پروردگار کی نگاہ میں بالکل بے قدر و قیمت ہے، اسی لیے اس نے اس کے حلال کے ساتھ حرام، خیر کے ساتھ شر، زندگی کے ساتھ موت اور شیری کے ساتھ تلخ کو رکھ دیا ہے، اور نہ اس نے اپنے اولیاء کے لیے مخصوص کیا ہے اور نہ اپنے دشمنوں کو اس سے محروم رکھا ہے۔ اس کا خیر بہت کم ہے اور اس کا شر ہر وقت حاضر ہے۔ اس کا جمع کیا ہوا ختم ہو جانے والا ہے اور اس کا ملک چھن جانے والا ہے۔ اس کے آباد کو ایک دن خراب ہو جانا ہے۔ بھلا اس گھر میں کیا خوبی ہے جو کمزور عمارت کی طرح گر جائے، اور اس عمر میں کیا بھلائی ہے جو زاد راہ کی طرح ختم ہو جائے، اور اس زندگی میں کیا حسن ہے جو چلتے پھرتے تمام ہو جائے۔ دیکھو، اپنے مطلوبہ امور میں فرائض الہیہ کو بھی شامل کر لو اور اسی کے حق کو ادا کرنے کی توفیق کا مطالبہ کرو۔ اپنے کانوں کو موت کی آواز سنا دو قبل اس کے کہ تمہیں بلا لیا جائے۔ دنیا میں زاہدوں کی شان یہی ہوتی ہے کہ وہ خوش بھی ہوتے ہیں تو ان کا دل روتا رہتا ہے، اور وہ ہنستے بھی ہیں تو ان کا رنج و اندوہ شدید ہوتا ہے۔ وہ خود اپنے نفس سے بیزار رہتے ہیں، چاہے لوگ ان کے رزق سے غبطہ ہی کیوں نہ کریں۔ افسوس، تمہارے دلوں سے موت کی یاد نکل گئی ہے اور جھوٹی امیدوں نے ان پر قبضہ کر لیا ہے۔ اب دنیا کا اختیار تمہارے اوپر آخرت سے زیادہ ہے، اور وہ عاقبت سے زیادہ تمہیں کھینچ رہی ہے۔ تم دین خدا کے اعتبار سے بھائی بھائی تھے، لیکن تمہیں باطن کی خباثت اور ضمیر کی خرابی نے الگ الگ کر دیا ہے کہ اب نہ کسی کا بوجھ بٹاتے ہو، نہ نصیحت کرتے ہو، نہ ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہو، اور نہ ایک دوسرے سے واقعی محبت کرتے ہو۔ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ معمولی سی دنیا کو پا کر خوش ہو جاتے ہو؟ شکر ہے خدا کا اس پر بھی جو دیا ہے اور اس پر بھی جو لے لیا ہے، اس کے انعام پر بھی اور اس کے امتحان پر بھی۔ وہ ہر پوشیدہ چیز کے اندر کا بھی علم رکھتا ہے اور ہر پوشیدہ امر کے لیے حاضر بھی ہے۔ دلوں کے اندر چھپے ہوئے رازوں اور آنکھوں کی خیانت سب کچھ بخوبی جانتا ہے، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اور اس گواہی میں باطن ظاہر سے اور دل زبان سے ہم آہنگ ہے۔ خدا کی قسم، وہ شے جو حقیقت ہے اور کھیل تماشا نہیں ہے، حق ہے اور جھوٹ نہیں ہے، وہ صرف موت ہے، جس کے بلانے والے نے اپنی آواز سب کو سنا دی ہے اور جس کا ہکانے والا جلدی مچائے ہوئے ہے۔ لہذا خبردار، لوگوں کی کثرت تمہارے نفس کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ تم دیکھ چکے ہو کہ تم سے پہلے والوں نے مال جمع کیا، مفلسی سے خوفزدہ رہے، انجام سے بے خبر رہے، صرف لمبی لمبی امیدوں اور موت کی تاخیر کے خیال میں رہے، اور ایک بارگی موت نازل ہو گئی اور اس نے انہیں وطن سے بے وطن کر دیا، محفوظ مقامات سے گرفتار کر لیا اور تابوت پر اٹھوا دیا، جہاں لوگ کاندھوں پر اٹھائے ہوئے، انگلیوں کا سہارا دیے ہوئے ایک دوسرے کے حوالے کر رہے تھے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو لمبی لمبی امیدیں رکھتے تھے اور مضبوط مکان بناتے تھے اور بے تحاشا مال جمع کرتے تھے، کہ کس طرح ان کے گھر قبروں میں تبدیل ہو گئے اور سب کیا دھرا تباہ ہو گیا۔ اب مال و دولت وارثوں کے لیے ہے اور بیویاں دوسرے لوگوں کے لیے، جو نہ نیکیوں میں اضافہ کر سکتے ہیں اور نہ برائیوں کے سلسلے میں رضا الہی کا سامان فراہم کر سکتے ہیں۔ یاد رکھو، جس نے تقوی کو شعار بنا لیا وہی آگے نکل گیا اور اسی کا عمل کامیاب ہو گیا۔ لہذا تقوی کے موقع کو غنیمت سمجھو اور جنت کے لیے اس کے اعمال انجام دے لو۔ یہ دنیا تمہارے قیام کی جگہ نہیں ہے، یہ فقط ایک گزرگاہ ہے کہ یہاں سے ہمیشہ رہنے کی جگہ کے لیے سامان فراہم کر لو۔ لہذا جلدی تیاری کرو اور سواریوں کو کوچ کے لیے اپنے سے قریب تر کر لو۔